الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات والصفات وأشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا وطبيبنا مكينا ومدنينا مقصودنا ومطلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ رب العزت کے دربار کے اندر بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا ہے
کہ اللہ کریم مجھ عاجز کو حق اور سچ، قرآن اور سنت کے مطابق بولنے کی اور صحیح صحیح سمجھا سکنے کی، اور اللہ تعالی آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے کی، پھر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے پر آپ حضرات کے سامنے سورۃ العصر کا پہلا حصہ، جس حصے کے اندر اللہ تعالی نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں رب العالمین زمانے کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ان الانسان لفی خسر، کہ سارے کے سارے انسان نقصان اور خسارے کے اندر ہے۔ پھر نقصان کے اندر کیوں ہے، اس کی وجہ مختصر آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ آج جو آپ حضرات کے سامنے آیت تلاوت کی گئی ہے، اس کے اندر یہ نقصان والے بندے جو ہیں، خسارے کے اندر آنے والے بندے جو ہیں، یہ کل قیامت والے دن اللہ سے ایک التجا اور تمنا کریں گے کہ اللہ ہماری اس التجا کو، ہماری اس تمنا کو قبول کر، لیکن اللہ فرمائیں گے کہ اب وقت ختم ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اب پچھتانے کا کیا فائدہ جب چڑیا کھیت چگ گئی۔ چڑیا کھیت چگ کر چلی جائیں، دانا کھا جائیں، اس کے بعد پچھتانے کا فائدہ نہیں ہے۔ وہ ہمارے ایک استاد سے ہم نے پڑھا تو نہیں ہے، اس مدرسے میں پڑھا تھا، وہ ساتھی بتاتے تھے کہ یہ استاد فرمایا کرتے تھے کہ ایک طالب علم مار کھا کر بھاگتا ہے، واپس آ کر پھر مدرسے کے اندر گھر والے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اگر مار کھانے سے پہلے بھاگ جائے، کم از کم مار کھانے سے تو بچ جائے گا۔ اور مار کھانے سے پہلے بچہ گھر بھاگ جائے، ظاہر بات ہے گھر والے آئیں گے، استاد جی کچھ خیال کرے، استاد جی کا دل بھی نرم ہو جائے گا، مارے گا بھی نہیں، سزا بھی نہیں دے گا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھاگنا ہے تو مار کھانے سے پہلے بھاگ کر جاؤ، مار کھانے کے بعد کیا بھاگنے کا فائدہ۔ تو بات یہی ہے، کل ہم نے پچھتانا ہے، ہمارے اوپر جہنم جس وقت مسلط کر دی جائے گی، جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جائے گا، اس وقت پچھتاوا ہوگا، لیکن اس پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج اگر دنیا کے اندر پچھتاوا کر کے جائیں، دنیا کے اندر خیال کر کے جائیں، پھر تو جہنم کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے، پھر اس دن کے پچھتاوے سے بھی بچ جائیں گے۔ لیکن اگر دنیا کے اندر خیال نہ کیا، دنیا کے اندر سوچا نہیں، پھر جہنم کا ٹھکانہ ہوگا ہمارا، اور ہمیشہ پچھتاوا ہی پچھتاوا ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نقصان والے بندے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اللہ کریم نے اس آگ کے، جہنم، مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کو بیان کیا ہے، مختلف انداز کے اندر۔ ایک لفظ جہنم عام قرآن مجید کے اندر بیان ہوتا رہتا ہے کہ جہنم آگ کا ایک گھر ہے، گناہگار بندہ، کفار، مشرک اس کے اندر جائیں گے، اور اس کے علاوہ بھی
اللہ کے کریم نے قرآن کے اندر مختلف مقام پر مختلف انداز کے اندر جہنم کے نام، اس آگ، اس ٹھکانے کے نام مختلف انداز کے اندر بیان کیے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ کے پیغمبر کی زبان سے جہنم کی گہرائی کتنی ہے یہ بھی سن لیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کی گہرائی اتنی ہے، اتنی سخت ہے، اتنی گہری ہے گہرائی، اتنی ڈونگی ہے جہنم۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ایک پتھر اگر جہنم کے اندر ڈالا جائے، جہنم کے اندر پھینکا جائے، 70 سال کے بعد جا کر جہنم کی گہرائی کے اندر وہ ایک پتھر پہنچے گا۔ آسمان بہت دور ہے ہم سے، لیکن آسمان سے اگر کوئی پتھر آئے نا نیچے اتنا وقت نہیں لگتا، لیکن جہنم کے اوپر سے فرمایا کہ ایک پتھر ڈالو نیچے، 70 سال کے بعد جا کر 70 سال کے بعد جا کر اس جہنم کی گہرائی کے اندر پہنچے، اتنی گہری جہنم۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جہنم کو پہلے جلایا گیا، 1000 سال تک جہنم کی آگ کو جلایا گیا، 1000 سال گزرنے کے بعد جہنم کی آگ سرخ ہو گئی، سرخ ہونے کے بعد پھر اللہ کریم نے 1000 سال تک جلایا، 1000 سال پورا ہونے کے بعد جہنم کا رنگ جو ہے وہ سفید ہو گیا۔ وہ عورتیں تندور کے اندر آگ لگاتی ہیں، تندور والا تندور کے اندر آگ لگاتا ہے، کہ گیس والے تندور ہے ان کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، ہمارے علاقے کے اندر مٹی کے تندور ہیں، وہ آگ لگاؤ نا تو پہلے ابتدائی آگ کے اندر اس تندور کا آگ اور رنگ اور ہوتا ہے، لیکن سمجھنے والے سمجھ آتے ہیں کہ ابھی تندور تپ گیا، روٹی لگانے کے ساتھ اس کے ساتھ لگ سکتی، قابل ہو گیا، پھر اس کا رنگ اور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ آگ کی وجہ سے۔ یہی چیز ہے میرا دین۔ اللہ فرماتے ہیں سرخ ہونے کے بعد 1000 سال جو ہے جہنم کی آگ کو پھر جلایا گیا، 1000 سال جلنے کے بعد اس آگ کا رنگ سفید ہو گیا، سفید ہونے کے بعد اللہ کریم نے 1000 سال تک پھر جلایا، 1000 سال پھر جلتی رہی، 1000 سال جلنے کے بعد جہنم کی آگ کا رنگ جو ہے وہ سیاہ ہو گیا۔ تندور زیادہ تپ جائے، زیادہ آگ لگ جائے، جن لوگوں نے مٹی کا تندور استعمال کیا وہ جانتے ہیں کہ مٹی کا تندور کالا ہو جاتا ہے آگ زیادہ لگنے کی وجہ سے، اور جہنم کی آگ کو اللہ کریم جلا رہے ہیں۔ 1000 پھر گزرا، جہنم کی آگ کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ اب میرا عزیز جہنم کی آگ جو ہے اس کا رنگ سیاہ ہے اور بہت سخت آگ ہے میرا عزیز۔ دنیا والی آگ جہنم کی آگ سے 70 گنا کم ہے، اور جہنم کی آگ جو ہے 70 گنا زیادہ ہے۔ ایک واقعہ زیادہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں پرانا واقعہ ہے، ایک گھر کے اندر رات کے وقت چور آتے ہیں، رات کا وقت وہاں گھر کے اندر چور ہے، ایک نوجوان لڑکی ہے گھر سے بھاگ جاتی ہے، عزت کا خطرہ ہے،
عزت لوٹی جائے گی گھر کے اندر آئی، بھاگ کر باہر چلی جاتی ہے، ایک مسجد کے اندر جاتی ہے، ایک نوجوان طالب علم مطالعہ کر رہا ہے، کتاب کے اندر مشغول ہے۔ لڑکی کہنے لگی میرے گھر کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے، سارا واقعہ سنایا، سارا معاملہ پیش کیا، میں نے رات گزارنی ہے، میری عزت کا معاملہ ہے، لڑکی بھی بڑی خوبصورت ہے۔ اس نے کہا بھی سو جاؤ ایک سائڈ، لیٹ گئی۔ اب شیطان ہے میرا دین اس نوجوان کے دل کے اندر، طالب دل کے اندر، طالب علم کے دل کے اندر شیطان نے خیال ڈالا بڑا اچھا مال ہے، بڑی خوبصورت لڑکی ہے، دیوہ بھی جل رہا ہے، دل کے اندر خیال آیا غلط کاری کا، دیوے کو بجھانے کے لیے آگ کے نزدیک اپنا ہاتھ کیا، دیوے کو بجھاتا ہوں ہاتھ مار کر، لیکن آگ کی تپش ہے، آگ کی تپش ہے، تپش کی وجہ سے ہاتھ قریب نہیں کر سکا، چھوڑ دیا۔ پھر خیال آیا شیطان ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہ شیطان بے ایمان جو ہے ایک انسان کی رگوں کے اندر اس طریقے پر دوڑ رہا ہے جس طریقے پر انسان کی رگوں کے اندر خون چلتا ہے۔ یہ تو ہر وقت حملہ کر رہا ہے، حتیٰ کہ موت کا وقت آتا ہے اس وقت بھی یہ بے ایمان حملہ کرتا ہے۔ اس کے حملہ کرنے کے اب جو حفظ کرنے والے لڑکے ہوتے ہیں نا، جو لوگ اپنے لڑکوں کو مدرسے کے اندر حفظ کراتے ہیں، ابتدا کے اندر 2-3 بارے ہوں گے، لڑکی کے دل نہیں کرے گا حفظ کرنے، یہ شیطان کا حملہ ہے، شیطان کا حملہ ہے۔ اگر زوری ضربی لگا دیا جائے تھوڑا سا آگے چلے گا، کچھ بھی نہیں ہو، 7-8 بارے ہوں گے، بڑے پیار اور محبت سے پڑھے گا، لیکن 15 تک پہنچے گا، 15 کے قریب بے ایمان پھر حملہ کرتا ہے۔ عموماً آپ نے سنا ہوگا فلاں لڑکے نے 3 بارے حفظ کر کے چھوڑ دیے، فلاں نے 15 بارے حفظ کر کے چھوڑ دیے، یہ شیطان کا دوسرا حملہ ہے۔ وہاں پر بھی اگر حملے سے انسان بچ جائے، نوجوان بچ جائے، پھر فرمایا کہ جس وقت اخیر پر پہنچتا ہے نا 28-29 پارے ہوتے ہیں، اس کا حملہ پھر ہوتا ہے۔ اور کئی نوجوان ایسی بھی دیکھے 29-29 پارے، 28-28 پارے، 29.5 پارے حفظ کر کے چھوڑ دیے۔ یہ شیطان کا تیسرا حملہ۔ لیکن اس تیسرے حملے سے بھی بچ جائے، شیطان کی پرواہ نہ کرے، پھر ایسا ہیرا بنتا ہے کہ دنیا بھی اس کی مثال قائم نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال شیطان ہر وقت ہر حال کے اندر میرا عزیز انسان کا پیچھا کر رہا ہے، کیونکہ شیطان نے اللہ کریم کے سامنے وعدہ کیا تھا، اللہ اس انسان کی وجہ سے آج جنت کے اندر نکل رہا ہوں، آج جنت سے نکالا جا رہا ہوں، لیکن اللہ اس انسان کو بھی ضرور بضرور میں جہنم کے اندر لے کر جاؤں گا، ضرور بضرور گمراہ کر کے رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا جا بے ایمان جا۔ اس وقت کہنے لگا اللہ جا تو رہا ہوں، زور تو چلاؤں گا، گمراہ تو کروں گا، لیکن اللہ تیرے خالص بندے جو ہوں گے، اے میرے اللہ خالص تیری توحید کا اقرار کرنے والے، خالص تیری توحید پر چلنے والے، اللہ تیرے مخلص بندے جو ہوں گے ان پر میں شیطان کا بھی زور نہیں چل سکے گا۔
طلب پھر بھی کرتا ہے. اللہ اکبر. نوجوان کے دل کے اندر خیال آیا. دوسری مرتبہ پھر اس دیوی پر ہاتھ لگاتا ہے, بجھانے کے لیے قریب گیا, ہاتھ قریب پہنچ گئے, آگ کی تپش برداشت نہیں کر سکا, پھر ہاتھ اٹھا لیا, پھر ہاتھ اٹھا لیا. تھوڑی دیر گزرتی ہے, پھر دل کے اندر خیال آیا, پھر ہاتھ قریب کیا, پھر ہاتھ قریب کیا, پھر آگ کی تپش سے نزدیک نہ کر سکا, پھر ہاتھ واپس لے آیا. صبح کا وقت قریب ہوا, عورت اپنے گھر کے اندر چلی گئی. اب 3 مرتبہ شیطان نے حملہ کیا ہے, اور کوئی ہے بھی نہیں, اور کوئی ہے بھی نہیں, لیکن تینوں مرتبہ اللہ کا ڈر دل کے اندر آیا, اور اللہ نے ایسے وسائل پیدا کر دیے کہ وہی نوجوان اور خوبصورت لڑکی اس نوجوان کے ساتھ نکاح کر لی. اللہ اکبر. پوچھنے لگتی ہے, رات کے وقت میں نے دیکھا تھا تو جو ہے آگ کے قریب اپنا ہاتھ لے کر آتا تھا, پھر ہاتھ کو دور کر دیتا تھا, کیا معاملہ تھا؟ جواب کے اندر کہنے لگا, اس لیے ہاتھ قریب کرتا تھا, شیطان کا حملہ تھا, دیوا بجھانے کے لیے ہاتھ قریب کرتا, لیکن آگ کی تپش جو ہے زیادہ تھی, میرا ہاتھ قریب نہیں جا سکتا تھا. جس وقت میرے ہاتھ نے اس دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکا, میرے ہاتھ نے دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکا, میرے دل کے اندر یہ بات آئی, میرے دل کے اندر یہ بات آئی, جب میرا یہ ہاتھ دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتا, پھر جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ جہنم کی آگ کو پھر کیسے برداشت کرے گا؟ یہ 70 گنا کم اور وہ 70 گنا زیادہ سخت, پھر اس کو کیسے برداشت کرے گا؟ آج ہمارے دل کے اندر یہ بات نہیں آتی, یہ خیال اور وسوسہ ہمارے دل کے اندر نہیں آتا. آگ کے اندر جانا تو دور کی بات, اور ماں بہنوں سے انسان پوچھے ذرا, اس گرمی کے موسم کے اندر جو کھانا پکاتی ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے بھی آگ سے دور, لیکن وہ اتنی سخت آگ جس کے اندر انسان جلے گا, راکھ ہوگا, پھر کیا حال ہے؟ آسرا سن کتنی سخت عذاب. اللہ کریم فرماتے ہیں, کلا انہا لظا, یہ جہنم کا ایک طبقہ ہے, جہنم کا ایک درجہ ہے جسے لظا کہتے ہیں. لظا بڑکتی ہوئی آگ. اللہ فرماتے ہیں, کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا, بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل کیا جائے گا انسان کو. کون سی آگ ہے جو میرا عزیز انسان کے چہرے اور بال, سر کی کھال جو ہے
دوسرے مقام پر اللہ کریم نے جہنم کا ایک اور طبقہ بیان کیا، جہنم کا ایک اور درجہ بیان کیا جسے حطمہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، حطمہ چورا چورا کر دینے والی، حطمہ چورا چورا کر دینے والی اللہ کریم کی لارائب اور بیان کتاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں انسان کو جس وقت چورا چورا کر دینے والی کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، آپ کو کیا خبر ہے کہ حطمہ کیا ہے، چورا چورا کر دینے والی کیا ہے؟ اللہ خود ہی فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں نار اللہ الموقدہ، نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے۔ ایک دنیا دار انسان دنیا کے اندر آگ لگاتا ہے، لکڑیاں ختم ہوئی، آگ ختم، پانی آ گیا، آگ ختم، لیکن اللہ کی جلائی ہوئی آگ، اللہ کی لگائی ہوئی آگ بڑی سخت آگ ہے میرا عزیز۔ اللہ کا قرآن فرماتے ہیں الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، اللہ کریم کی آگ لگائی ہوئی اتنی سخت آگ ہے، دنیا کی آگ کے اندر بندہ چلے دل تک آگ نہیں پہنچتی ہے، دل تک پہنچنے سے پہلے پہلے بندہ مر جاتا ہے۔ آگ کے اندر جلے دل تک آگ نہیں پہنچتی، پہلے انسان کی روح نکل جاتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہاں پر تم موت کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وہ ایسی جہنم ہے جس جہنم کے اندر، جس آگ کے اندر لا يموت، موت بھی نہیں آئے گی، ولا یحییٰ، اور نہیں زندہ ہوگا۔ اچھا موت تو نہیں آئے گی، زندگی کا کیا مطلب؟ نہ ہی زندہ ہوگا نہ ہی موت آئے گی، یعنی کہ جہنم کی آگ کے اندر جل جل کر انسان کا حال یہ ہو جائے گا کہ گویا کہ جو مرنے والا بندہ، لیکن فرمایا کہ مرے گا نہیں، مرے گا نہیں۔ ایک چمڑا جلا اللہ فوراً تبدیل کر دے، ایک عذاب کے اندر کچھ وقت گزرا عذاب تبدیل کر کے اس سے بھی زیادہ سخت اللہ کریم دیں گے۔ کیوں؟ ایک عذاب کے اندر مسلسل بندہ رہے تو عادی بن جاتا ہے کہ بھئی اب تو کوئی مشکل نہیں ہے مار کھانا، اب تو کوئی مشکل نہیں ہے مار کھانا، ڈنڈے کھانا، آگ کے اندر جانا۔ کیوں؟ اس مسلسل ایک ہی جگہ کے اندر ایک ہی چیز، ایک ہی عذاب کھا رہا ہے۔ اللہ کریم عذاب بھی تبدیل کر کر کے دیں گے، عذاب بھی اللہ کریم تبدیل کر کر کے دیں گے، تاکہ سختی، مشقت، تکلیف زیادہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور جہنم کی ایک وادی، جہنم کا ایک درجہ جس کا نام اللہ کریم نے سقر رکھا ہے۔ اللہ سقر یہ بھی ایک جہنم کی وادی ہے، یہ بھی بڑی سخت وادی ہے میرا دین۔ اور اللہ کریم نے
جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ویلن، جو تیری ہلاکت ہے، جس کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں سأصلی سقر وما ادراک ما سقر۔ فرمایا آپ کو کیا خبر ہے سقر کیا ہے؟ جھلسا دینے والی کے بارے میں آپ کو کیا خبر ہے کہ کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں ان ھذا الا قول البشر۔ اتنی سخت فرمایا کہ یہ بھی ایک جہنم کی وادی ہے۔ انسان کا جسم، انسان کا چمڑا جلا کر راکھ کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں یہ گرمی ہوتی ہے نا ہمارے علاقے کے اندر، کوئی حدیث آتی ہے نا، فرمایا زور کی نماز کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے کچھ تعلیم دی۔ فرمایا کہ یہ جہنم، یہ گرمی جو ہے نا، یہ جہنم سانس لیتی ہے، یہ اس وجہ سے گرمی ہوتی ہے، ایک سانس کی وجہ سے اتنی گرمی، پھر دوسرا سانس اپنے اندر کی طرف لیتی ہے، اپنے اندر کی طرف لیتی ہے تو ساری گرمی چلی جاتی ہے، پھر سردی سردی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال بڑا سخت اور بڑی سخت جگہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس دن کے متعلق، فرمایا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن۔ اتنا سخت دن ہوگا قیامت والا دن، جس دن کے اندر کوئی کلام بھی نہیں کر سکے گا۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن۔ کوئی کلام نہیں کر سکے گا مگر وہ بندہ کلام کرے گا جس کو رب رحمان اجازت دیں گے۔ پھر یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ تو ہمیں جہنم سے نکال کر جنت کے اندر لے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں الا من اذن له الرحمن، رحمان کی اجازت کے بغیر کوئی کلام بھی نہیں کر سکے گا۔ اور جہنم سے نکالنا تو دور کی بات، اللہ کے پیغمبر شفاعت کریں گے، جہنم سے نکالیں گے، لیکن اللہ کی اجازت سے۔ نیک بندے، حفاظ، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والے، شہداء اللہ والے یہ سفارش کریں گے، لیکن اللہ کے حکم سے، اور جن کے بارے میں اللہ حکم دیں گے کہ ان کو جہنم سے نکال لو، ان کے بارے میں، ان کے حق کے اندر سفارش کرو، میں اللہ قبول کروں گا، ان کے حق میں سفارش ہوگی۔ یہ نہیں کہ دنیا کے اندر سجدہ کرنے کا پتہ بھی نہیں، دنیا کے اندر کلمہ بھی نہیں پڑھا، دنیا کے اندر قبروں پر جا کر سجدے کرتا رہا، دنیا کے اندر قبروں پر جا کر نذرانے دیتا رہا، اور انسان کہے کہ مجھے فلاں ہستی بچا لے گی، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا وقال ثوابا، پہلی بات تو یہ کوئی بندہ کلام ہی نہیں کر سکے گا، اور جو اللہ کی مرضی سے کلام کرے گا ثوابا، ٹھیک ٹھیک کلام کرے گا، غلط بیانی بھی نہیں کر سکے گا۔ ایک اور مقام پر 24ویں پارے کے اندر جہنمی جہنم کے اندر ہوں گے، جہنمی جہنم کے اندر ہوں گے، جہنم کے دروازوں کو پکاریں گے،
اور جہنم کے دروں جہنم کے فرشتوں اللہ سے دعا مانگو نا یار کچھ وقت کے لیے کم از کم ایک دن کے لیے یار کچھ نہ کچھ تو مہلت دے دینا. لیکن وہاں پھر وہی بات جب چڑیا کھیت چگ جائے پچھتانے کا فائدہ نہیں. فرشتے یہی جواب دیں گے صدیوں بعد چہرہ پیچھے کر کے کہیں گے یہی جلتے رہو اب تمہارا یہی مقام ہے. اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. کون سا بندہ جو کافر ہو دل کے اندر ایمان والی دولت نہیں ہوگی تو ایمان گناہگار ہوگا انشاءاللہ زندگی کبھی وقت نہیں. اگلے جمعے پر انشاءاللہ آ جائے. اللہ کریم نے کفار کا تذکرہ کیا. اللہ فرماتے ہیں قالوا ربنا امتنا سنتین. جہنم کے اندر جہنمی اقرار کریں گے جہنم کے اندر جہنمی سوال کریں گے ہمارے پنہارا ربنا آج تو کہتے ہیں ہمیں فلاں بزرگ جو ہے وہ روزیاں دے رہا. آج تو کہتے ہیں فلاں ہستی جو ہے اس کی کرم نوازی ہے. آج تو میاں دنیا کے اندر کہتے ہیں فلاں بزرگ کی نظر کرم ہے فلاں بزرگ کی شفقت ہے. لیکن کل قیامت والا دن ہوگا اقرار کریں گے قالوا ربنا ربنا ربنا. یہی التجا ہے. اگر اور کوئی نہیں میرا دی ایک لفظ رب کا معنی سیکھ لو. لفظ رب کا معنی جان لو. اللہ کی قسم ہے ہو سکتا ہے جس وقت تم لفظ رب کا معنی جان لو اللہ تمہیں شرک والی گندگی سے بچا لو. کیوں؟ یہ تو کہتے ہیں ہمیں روزہ دینے والی فلاں ہستی ہے ہمیں تو رزق دینے والا ناگا بابا ہے کالو والو. ہوتے ہیں اگر ناگے بابے پر دودھ نہ دیا نظر نہ دی تو روزیاں بند ہو جائیں گی. 11ویں والے کے نام پر 11ویں کا دودھ نہ دیا گائے دودھ نہیں دے گی. لیکن میرا عزیز رب کا مان ہوتا ہے جو پالنہار ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. ساری کی ساری تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہے جو جہان والوں کو پالنے والا ہے. رب کہتے ہیں جو ہر چیز کو آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ کمال پال کر حد کمال تک پہنچا دے. اور پالنے والی ذات میرے اللہ کی ہے. وہاں پر اعلان کریں گے ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین. اے ہمارے پالنہارا دنیا کے اندر 2 زندگیاں 2 موتیں تو نے دی تھی اور 2 زندگیاں دی تھی. اللہ اکبر. اب وقت نہیں ہے کیسے آگے چلیں. اکثر کی نگاہ گھڑیوں پر ہوتی ہے ورنہ یقین دارو بڑا پیارا مفہوم اللہ نے یہاں پر بیان کیا. اللہ تو نے 2 زندگیاں دی اور 2 موتیں دی. یہ 2 زندگی اور 2 موتیں سمجھ لو باقی انشاءاللہ اگلے جمعے. ایک زندگی انسان وجود کے اندر نہیں آیا عدم میں تھا. علماء فرماتے ہیں ایک زندگی یہ ایک موت یہ ایک موت انسان دنیا کے اندر نہیں آیا عدم کے اندر تھا. ایک موت یہ اور دوسری موت دنیا کے اندر جس وقت انسان کی موت آتی ہے. اور پہلی زندگی دنیا والی زندگی اور دوسری زندگی
آخرت والی زندگی جو اللہ نے آخرت کے اندر ایک انسان کو دینی. اور رہی برزخ، اور برزخ بھی آخرت کے ساتھ ہی آگئی، اس وجہ سے برزخ کو علیحدہ ذکر نہیں کیا. فرمایا کہ امتنا سنتین واحییتنا سنتین. ایک اور بڑے مزے کی بات ہے، یہاں پر تو اقرار کر رہے ہیں نا احییتنا سنتین، اللہ زندگی دینے والا تو تھا، اللہ زندگی دینے والا تو تھا. لیکن یہاں پر دنیا کے اندر اولاد ہو جائے نا، فلاں بزرگ نے اولاد دی. ارے بھائی توحید تمہیں قرآن کے ایک ایک لفظ پر نظر آئے گی اگر کوئی انسان سمجھنے والا ہو. احییت نسنتین، اللہ تو نے زندگی دی تھی، یہ دنیا کی زندگی بھی اللہ تو نے دی ہے، اللہ آخرت والی زندگی بھی تو نے دی ہے. تو دنیا کے اندر بچہ ہو، اولاد ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، تو اللہ کا نام لینے سے موت پڑتی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اولاد دیا. بس اولاد ہو گئی، مجھے تو فلاں بزرگ نے دی ہے. اور کئی نام ہی ایسے ہیں کہ نام رکھ دیتے ہیں مراد علی، یہ فلاں بزرگ پر مراد مانی تھی تو اللہ نے یہ بیٹا دیا، اس کا نام ہی مراد رکھ دیا. دعا ہے اللہ ایسی بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.